جو ان کے والد تھے، ہم نے بچپن میں ان کا بڑا نام سنا، حکیم مرسلین جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں حکیم مقیم. بہت بہت شکریہ آپ کا. بچپن سے یہ سب چیزیں تو چل رہی تھی کہ مائنڈ، باڈی اور ہاتھ کا جو کوآرڈینیشن ہے کیا ہونا چاہیے. تھوڑا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے، اس کو ذرا ایزی کر کے بتا دیں. تمہارا نام مقیم رکھا گیا ہے، تمہیں ایک وقت آئے گا تم حکیم بھی ہوگے. تو یہ جو سب اسٹینڈرڈ آئلس ہیں اور جو فلیورز ہیں اور جو فوڈ ایڈیٹیوز ہیں، ہر صورت میں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ پلس ریڈر میں دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ VFX. جارج آف جنگل فلبر، آرمیگیڈن، ڈیپ رائزنگ، فائنل فینٹیسی میرا لاسٹ پروجیکٹ تھا. او مائی گاڈ، خطرناک. بس ایک ہی خواب ہے میرا، جلا دوں چراغ جہاں ہوں. آج کی باتیں جو میٹر کرتی ہیں وہ صرف ایک خاص ایج گروپ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹین ایجرز کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور جن کو ابھی اپنے کریئرز بنانے ہیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹاکس دیٹ میٹر. میرے ساتھ آج کے گیسٹ ہیں حکیم مقیم. اچھا، میں ان کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں. خود حکیموں والا حلیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ میری بھی پرسیپشن یہی بنا ہوا ہے کہ حکیم ہیں، داڑھی ہوگی، حکیم صاحب کی سفید کپڑے پہنے ہوں گے، انہوں نے ٹوپی لگائی ہوگی. ہاں، لیکن یہ بڑے ڈفرینٹ سے حکیم ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک طرف تو یہ حکیم ہے اور اتنا اینشنٹ ایک نالج ہے جو لے کے چل رہے ہیں، پلس ریڈر ہیں، اور پاکستان نے انہیں اپنا پرائڈ آف پاکستان بھی کہا ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے VFX ہالی ووڈ کی موویز میں ویژول افیکٹس پہ کام کیا ہے. سو آج ہمارے ساتھ ہیں حکیم مقیم صاحب. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس شو. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا. میں نے صحیح کہا نا، حلیہ. ایک اور انٹروڈکشن تو رہ ہی گیا سب سے بڑا. جو ان کے والد تھے، ہم نے بچپن میں ان کا بڑا نام سنا، میں نے کبھی انہیں دیکھا نہیں، لیکن کبھی بھی کوئی ایسی بیماری گھر میں بات ہوتی تھی، حکیم مرسلین، حکیم مرسلین، حکیم مرسلین. تو یہ حکیم مرسلین جو ہیں، میں ان سے کبھی ملی نہیں، میرا کوئی ان کے بارے میں زیادہ علم بھی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبزادے ہیں. اور وہ جو ایک گریک سسٹم میڈیسن کا ہے، اس کو یونانی میڈیسن جو ہے وہ آپ لے کر چل رہے ہیں آگے. لیکن مجھے سب سے پہلے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک بالکل ہی اینشنٹ، ایک بالکل ہی ٹیکنالوجی کی اور بالکل نئے دور کی چیز تھی، یہ بیچ میں کہاں سے، کیسے، کس لیے؟ اپنے ابا سے ریبیلیس ہو کے نہیں ابا تو پرانی زمانوں کی باتیں کرتے ہیں، میں کدھر، کیا میں تو کچھ اور کروں گا، نئی چیز کروں گا. نہیں، انفیکٹ ابا بڑے کھلے دل کے اور بڑے اچھے خیالات والے ہمارے والد صاحب ہوتے تھے، اور انہوں نے کبھی روکا بھی نہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں. ہم نے بچپن سے ہی ابا کو خطاطی میں بھی دیکھا، کتابت میں بھی دیکھا. ہمارے ابا کے جو دونوں بھائی تھے وہ بھی بڑے اچھے خطاط تھے. تو بچپن سے ہی یہ خطاطی، خط نستعلیق، ثلث، دہلوی، رقہ. تھوڑا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے، اس کو ذرا ایزی کر کے بتا دیں. آپ خاص طور پہ وہ جو روپے پہ آپ نے کہا لکھا ہوا ہے، جو ابا کے ہمارے بڑے بھائی تھے وہ اس وقت انڈیا میں تھے، تو مائیگریٹ کر ہی رہے تھے، مگر اس زمانے میں پاکستان کا روپیہ بن رہا تھا. تو اس میں جو حامل حاضہ ایک روپے پہ جو لکھا ہوا تھا وہ اب ہمارے ابا کے بڑے بھائی نے لکھا تھا. پھر ابا کے جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے صرف قرآن لکھا، اور خط ثلث دہلوی کے ون آف دا موجد اس میں سے وہ تھے. اچھا. تو یہ خطاطی جو تھی اس زمانے میں، خط ثلث جو ہے وہ ایک عربک اسٹائل ہے، مگر وہ جب بر صغیر میں آیا تو اس کو بر صغیر کا فلیور دیا گیا. اچھا. ثلث کو تو وہ اس کے بڑے اچھے وہ کرنے والے. تو بچپن سے میں گوئنگ بیک ٹو یور کوسچن، جینیٹکس، بچپن سے یہ سب چیزیں تو چل رہی تھیں کہ مائنڈ، باڈی اور ہاتھ کا جو کوآرڈینیشن ہے کیا ہونا چاہیے. تو وہ ایک اچھا، اب ابا نے کبھی روکا بھی نہیں، ہمیشہ نہیں، ہاں جو کرنا ہے کرو. مگر تمہارا نام حکیم، تمہارا نام مقیم رکھا گیا ہے، تمہیں ایک وقت آئے گا تم حکیم بھی ہوگے. تو یہ ابا کے ذہن میں تھا ہی. اچھا، لیکن آپ نے شروع میں جو پڑھائی کی وہ اس کی نہیں کی؟ نہیں، شروع ایک تو دیکھیں ہمارا پورا گھر ہی ایک طرح سے پورا ایک دوا خانہ یوں کہہ سکتی ہیں آپ. جہاں نزلہ زکام ہوا، ارے بھائی سپستہ، ملتاس اور گاؤ زبان کا پانی میں گھولو، یہ دو سب کچھ ہماری اسی طرح کی. تو ایک طرح سے وہ تو چل ہی رہا تھا. مگر پھر ایک 3 سال کا ڈپلوما ہوتا ہے جسے کہتے ہیں FTJ، فاضل طب و جراحت، وہ ابا نے کروایا. وہ بالکل وہ زبردستی کروایا، آپ کی انٹرسٹ؟ نہیں، انٹرسٹ بھی تھا، پیشن تھا کہ نہیں، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انڈیجنس نالج، اور یہ پڑھنا یوں بھی چاہیے کہ
کہ یہ ایک انسان کے زیادہ فطرت کے زیادہ قریب ہے. اس میں پورا مائنڈ باڈی اینڈ سول ایک طرح سے سبھی چیزیں کور کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آرگن کا علاج ہو رہا ہے بلکہ پوری باڈی کا علاج ہو رہا ہے. ایک خاص ڈسپلن ہے. ہاں تو وہ اب میں جو سوچتا ہوں وہ یہ کہ اٹس سارٹ آف لائک اے انٹیگریٹو میڈیسن. جی جی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو ابینڈن کر کے صرف اس پہ آئیں, بلکہ آپ اس کو کمپلیمنٹری دونوں کو ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. تو وہ دونوں چیزیں ساتھ ملٹیپل پیشنز چلتے رہے. میری بھی بڑی اس میں انٹرسٹ ہے, تو میں آپ کو بہت غور سے اس لیے سن رہی ہوں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کے علاج کے لیے صرف ہم, حالانکہ میں ڈاکٹر ہوں, مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے جس ڈسپلن سے بھی جو گائیڈنس ملتی ہے وہ لینی چاہیے, اور ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ علاج کرنا چاہیے, وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. اچھا جی, میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھائی یہ پلس ریڈر بھی ہے, تو میں نے تو آج ان سے پوچھنا ہے کہ یہ پلس ریڈنگ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ایسے حکیم ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جائیں وہ پلس پکڑیں اور وہ نبض پکڑ کے بتا دیں کہ آپ کو کیا کیا بیماریاں ہیں. ہم نے کبھی آج تک ایکسپیرینس میں نے نہیں کیا ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ نبض میری آئی وی لگ گئی ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے نبض پکڑ کے بتا دیا. ہم اپنے جو طریقہ علاج ہے اس میں پلس پکڑ کے بہت ساری ریڈنگز لیتے ہیں, تو آئی ایم شیور اس میں آپ کو بھی پتہ چلتا ہوگا. یہ ہم بعد میں کریں گے. مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کا ایک خاص واقعہ تھا کہ آپ کس طرح کے بچے تھے, میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں, بتانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ جب یہ 5th میں تھے تو اس گریڈ میں جو ہوا تھا آپ کے ساتھ, وہ ذرا لوگوں سے شیئر کریں. ہاں, ہم لوگ وہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ کس طرح کے آپ اسٹوڈنٹ رہیں, تو وہ مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ 6ٹھی کلاس میں ایک اسکول میں مجھے والد صاحب نے داخل کرایا, اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ استاد نے ایک چھڑی سے کسی بچے کو مارا تھا, اور وہ مارنے کی وجہ سے انگلی سے خون نکل آیا تھا. میں نے کہا ابا یہ کوئی پڑھائی ہے, یہ تو مار کٹائی, یہ کوئی پڑھائی ہوتی ہی نہیں. ابا نے کہا بالکل ایسی کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے. ابا نے بھی میرا ساتھ دیا, تو میں 6ٹھی کلاس میں پورا 1 سال گھر پہ ہی بیٹھا رہا اور خطاطی سیکھتا رہا. یہ بھی اچھا رہا کہ وہ مگر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جبر سے تو کوئی پڑھائی نہیں ہوتی, کہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا. تو وہ مگر بعد میں پھر 100% اٹینڈنس 4 سال کا پھر میں لیا. میں نے 6ٹھی کلاس سے 10ویں تک, ایون اف کہ میرا یہ کچھ جلوا بھی تھا, سب کچھ تھا, نہیں جانا ہے اسکول, اٹینڈ وہ ایک سرٹیفکیٹ لینا ہے. لیکن یہ کتنی اچھی بات تھی کہ اس دور میں آپ کے والد خود اتنے انلائٹنڈ تھے, ہاں براڈ مائنڈڈ تھے, کہ انہوں نے بالکل سمجھا آپ کی اس تکلیف کو, اور انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اسکول جانے کی, اور پھر آپ کا اسکول چینج ہوا. میں ہمیشہ پیار اور محبت سے جو کام ہو سکتے ہیں وہ پڑھائی اور علم, اور دیکھیں صرف علم جسے کہتے ہیں نا روٹ نالج, ROTE روٹ نالج, اٹس لائک میمورائزیشن, وہ ساری چیزیں, اور وہیں پہ ہم انٹلیکچوئل سوچ ہے اس کو ہم اس میں فقدان شروع ہو جاتا ہے. ہمیں آئی تھنک یہ ایک بہت میجر مسئلہ نظر آتا ہے, ہمارا ہی نہیں بلکہ بہت ساری دوسری کنٹریز کا بھی, جہاں پہ ہم اس طرح کی پڑھائی, اس طرح کی تعلیم کو دیتے ہیں جہاں پہ ہم انٹلیکچوئل یا کیوریوسٹی. عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, انجینئر بنانا چاہتے ہیں, یا اور آج کل تو بہت سارے اور چیزیں آ گئی ہیں, لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم حکیم کیوں نہ بنائیں, کیونکہ ان ٹرمز آف منی ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیچارہ پتہ نہیں کما نہیں سکے گا, اور یہ تو بہت پرانا علم ہے, اس کو بس وہ ہو گیا ہے, لٹرلی ہو گیا ہے کہ کچھ مخصوص لوگ تھے, انہوں نے یہ علم ایک حد تک چلایا, اور اب اس کو آگے لے کے بڑھنے والے کوئی نہیں ہے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو چھوٹی موٹی چیز کو لکھتے ہوئے صرف پیسہ بنانے کے لیے, اور اس کو پھر انہوں نے, تو وہ صرف اس پروفیشن میں نہیں ہے, تو ہر جگہ ہیں, ہر جگہ ہیں. اور اگر میں بات کروں کہ جو طب یونانی ہے اس کے اندر ایک پورا ایک ہولسٹک ایک انداز سے دیکھا جاتا ہے انسانی جسم کو. ہماری جسم میں ٹریلینس آف سیلس ہیں, صرف 10 ٹریلین سیلس مائکروبیومس جو ہماری گٹس کے اندر, ہمارے آنتوں کے اندر ہیں, اتنے امپورٹنٹ ہیں جس کی کوئی حد نہیں. تو ایک پورا ایک سسٹم ہے, اور میں خاص طور پہ یہی دیکھتا ہوں کہ کیوریٹو میجرس کے بجائے پریونٹیو میجرس کس طرح سے. کیا بات ہے, کیا بات. اور وہیں پہ آئی تھنک کی ہے کہ کس طرح سے ایک انسان اپنی بچ سکتے ہیں آپ, بجائے اس کے کہ آپ کو بیماری ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو کیور کریں.
اور جہاں آپ نے گٹ کی بات کی تو نظام ہاضمہ ایک اتنی بڑی چیز ہے جو آپ کی پوری صحت کا، آپ کی سول کی صحت کا، آپ کی دماغی صحت کا، اور پورا دار و مدار اس کے اوپر ہوتا ہے. یہاں پہ میں بات بالکل کرنا چاہوں گا اور کہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ریسنٹ ریسرچز کے مطابق اس وقت دنیا میں سب سے کامن گٹ کینسر ہو گیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارے گٹ میں ایسی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کینسر، وہ سالوں تک پتہ نہیں چلتا، وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جیسے کینسر کی نیچر ہے. سو اس لیے میک شور کہ آپ جو کھائیں اپنی گٹ پہ رحم کریں، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آپ کی باقی ساری چیزیں ہیں. شائستہ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ 1/3 ہمارے ایز آئی سیڈ کہ 10 ٹریلین مائکروبیومس جو مائکرو آرگینزمس ہیں، 1/3 آرگینزمس مر جاتے ہیں رائٹ آفٹر وین یو ٹیک 1 ڈوز آف اینٹی بایوٹک. تو میں ہمیشہ کہوں گا کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے لیں. اوور دی کاؤنٹر اینٹی بایوٹکس کو کم از کم بچوں کو دیتے وقت 10 بار سوچیں. اور یہ میرے پاس بہت سارے کیسز آ رہے ہیں کیونکہ اس سے خشکی ہو جاتی ہے، ہونٹ تک خوش ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے. ناٹ اونلی اینٹی بایوٹکس، ہم بہت ساری برین واش بھی تو ہے نا، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ پہ بتایا ہوا یہ کھاؤ وہ کھاؤ، اچھا پیچھے بیک گراؤنڈ نالج کچھ نہیں ہے. بالکل. اور بس اگر ایک چیز کے بارے میں، چونکہ مجھے ولاگ بنانا ہے تو میں نے کچھ بھی کہہ دینا ہے اور لوگوں نے عمل کر دینا ہے، اور اس کے بعد لوگوں نے وہ خرید بھی لینا ہے اور وہ لوگوں نے کھانی بھی ہیں. بالکل بالکل. تو اب یہ بھی ہو گیا ہے، پھر ہماری غذا اس طرح کی نہیں رہی، پھر ہمارے اسٹریسز اس طرح کے نہیں رہے. بالکل صحیح. تو اتنی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، اور لوگ اب اینشنٹ چیزوں کی طرف جو ان کے بڑے کرتے تھے اس طرف آ رہے ہیں. تو ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے جونیئرس کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. بس جب ہم انویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ آنے والے وقت میں صحت یاب بھی ہو، اچھی کنٹری میں بھی رہتا ہو، اس کے پاس یہ سٹیزن شپ بھی ہو، اور اس کے پاس یہ پڑھائی کے موقع بھی ہوں، تو ہمیں یہ بھی اس کو بتانا چاہیے کہ اس نے جو زندہ رہنا ہے، جس صحت کے ساتھ، جس باڈی کے ساتھ جہاں اس کی سول نے رہنا ہے، اس باڈی کو کیسے رکھنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہوں. میں ہمیشہ اکثر اپنے کلینک میں وقت تو رٹ بھی گیا ہے کہ چینی چاؤ چکنائی چائے چربی چٹنی چٹپٹی چیزیں، نہاری روٹی ٹکا بوٹی تندور کی روٹی فرمائشی چپاتی میگی نوڈلس اسپیگیٹی زنگر برگر پیزا پاکولا بچے اور چکن کی باہر کی بریانیاں. یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب اسٹینڈرڈ آئلس ہیں بعض وقت باہر کے، میں نہیں کہہ رہا ہر کھانے میں، اور جو فلیورس ہیں اور جو فوڈ ایڈیٹیوس ہیں اور مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ہیں، یہ ہمیں ہر صورت میں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جس طرح سے بھی ہو کوشش کرنی چاہیے. اور نتھنگ رانگ، آپ بڑی اسے ہم کہیں گے کہ آپ نمک سب سے بڑی چیز جو گوروں نے ہمیں ڈرا دیا ہے، سفید سوڈیم کلورائڈ. ہم اس کے علاوہ کبھی دوسرے سالٹس یوز ہی نہیں کیے جو ہمارا اپنا سالٹ ہے. 50 ہمالین سالٹ، جی ایپسم سالٹ ہم نے کبھی یوز ہی نہیں کیا. وہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ کون سے سالٹس ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ حالانکہ ہمارا اپنا ہے پاکستان، آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمالین سالٹ ہے دوسری کنٹریز اپنے نام سے اس کو دنیا بھر میں بیچ رہی ہیں. اور ہم یہ اتنی زبردست چیز ہے، میں تو بعض وقت اس کا ذرا سا ایک پنچ پانی میں ڈال کے لے لیتا ہوں. وی ایف ایکس پہلے مجھے بتائیں، یہ کہاں سے ویژول افیکٹس، کہاں سے یونانی جو ہے طب کو چھوڑ کے آپ نے کہا میں یہ بھی کر لوں اور پھر ہالی ووڈ پہنچ گئے آپ؟ نہیں، ہوا یہ تھا کہ انٹر کے بعد بہت پرانا ایک ایکس ٹی کمپیوٹر میں نے لے لیا، ابا نے دلا دیا تھا. اس کے اندر جب میں نے گرافکس بنانی شروع کی، میں نے دیکھا لائن ڈاٹس وغیرہ پلین بڑے اچھے بن سکتے ہیں. تو پھر نیشنل کالج آف آرٹس کی ٹیم آئی ہوئی تھی یہاں پہ، سلیمہ ہاشمی آئی ہوئی تھیں. وہ پھر مجھے لے گئیں لاہور، میں لاہور چلا گیا نیشنل کالج آف آرٹ، اور پھر وہاں پہ بھی کچھ تھوڑا بہت دیکھا کہ بھائی ہاں یہ، پھر زیادہ نہیں رکا، 1 سال بعد پھر میں امریکہ چلا گیا تھا. مگر مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو آرٹس اور ڈیزائن ہے وہ بھی ایک بڑی خوبصورت فیلڈ ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت چیزیں کی جا سکتی ہیں اور میں کر سکتا ہوں. تو وہ پھر اس طرح سے چیزیں شروع ہوئیں. وہیں امریکہ میں انڈسٹریل ڈیزائن پڑھا، پھر امریکہ میں ہی ماسٹرز کیا، پھر وہیں آپ نے ہالی ووڈ کے لیے، پھر وہیں اتفاق سے والٹ ڈزنی کی ٹیم نے ہائر کر لیا تھا. تو پھر جارج آف جنگل فلبر، آرمیگیڈن، ڈیپ رائزنگ، فائنل فینٹیسی میرا لاسٹ پروجیکٹ تھا. ہوائی میں 3.5 سال اسپیشل افیکٹس. تو بات یہ تھی کہ پھر اس کو چھوڑ کے آنا دل کیوں، مطلب وہ لوگ تو آرٹسٹ کو جانے نہیں دیتے.
اصل میں جب آپ بہت بڑے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتے ہیں تو بڑا مناٹنس آپ ایک اب میری فیلڈ ہو گئی تھی ایکسپلوژنس، ڈیفارمیشن، ڈگریز، ڈسٹ کلاؤڈ وغیرہ سب بڑی اسپیسیفک میری فیلڈ ہو گئی تھی کہ مجھے اس کمرے میں یہ چیز پھاڑنی ہے یا یہ چیز کے اندر ایکسپلوژن کرنا ہے. وہ تو خواب بھی بمس وغیرہ کے ہی آتے تھے سارے. تو میں نے دیکھا کہ یہ اچھا خاصا فیلڈ اس طرح سے ہو چکی ہے. مجھے ایک اسٹورٹ لٹل ایک پروجیکٹ میں بھی میں ہائر ہو گیا تھا جو سین فرانسسکو میں بھی تھی، مگر میں نے کہا نہیں دنیا اور ایکسپلور کرنی چاہیے. تو پھر میں اسسٹنٹ پروفیسر میں نے پڑھانا شروع کر دیا تھا، بٹ وہ فیلڈ نہیں چھوڑی مگر اس کی پڑھانے میں آ گیا تھا پیرالل سائڈ. اور ابھی بھی میں ریسرچ میری چلتی رہتی ہے ایز اے پی ایچ ڈی. میں ابھی بھی لنک میرے ہیں سارے جو. پھر آپ نے پی ایچ ڈی کیا ایک ایسے ڈسپلن میں جس کے لیے کتابیں لکھنا یا اس کے اوپر اس کو کوڈیفائی کرنا مشکل ہے. اصل میں میرا جو پی ایچ ڈی ہے وہ ملٹی ڈسپلنری ہے، جس میں ملٹی ڈسپلن اس میں جو امبریلا اس کی جو ایک فیلڈ ہے وہ ہے اسپیکولیٹو ڈیزائن. اسپیکولیٹو ڈیزائن یہ کہ آپ فیوچر کے بارے میں پریڈکٹ کر سکیں بٹ مگر اسیسمنٹ کے ساتھ. تو اسی میں جب آپ یہ تو ایک پورا ملٹیپل ایک امبریلا ڈسپلن ہو گیا، مگر یہاں پہ انڈیجنس نالج اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، ہاؤ ٹو برنگ دیٹ انڈیجنس نالج وتھ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. تو کس طرح سے اس کی جو ہماری ہیریٹیج ہے، ہمارا تہذیب و تمدن ہے، خاص طور پہ انٹینجیبل ہیریٹیج. شائستہ intangible heritage is the heritage where you don't see کہ بھائی فزیکل آپ فارم میں نہیں دیکھ پاتے ہیں. جب آپ میوزیم جاتے ہیں تو آپ ایک ویس کو دیکھتے ہیں یہ، مگر انٹینجیبل ہیریٹیج یہ کہ جب میں آیا تو آپ نے چائے پیش کی، ایک ایک طرح سے ہمارا تہذیب ہے. تو یہ ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اسکالرس کے اندر کہ بیسیکلی جو سونامی آ رہی ہے گلوبلائزیشن کی، یہ آپ کا انٹینجیبل ہیریٹیج پہلے ختم کرے گی بعد میں. کیا خوبصورت بات. اور ایک اور بات بتاؤں شائستہ کہ آپ کا جو ہیریٹیج ہے، جو فزیکل ٹینجیبل ہیریٹیج ہے، اٹس بیسیکلی اے بائی پروڈکٹ آف یور انٹینجیبل ہیریٹیج. آپ کی سوچ کی وجہ سے یہ ٹینجیبل ہیریٹیج بنا ہے. تو یہ بہت میجر کام اس کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنی سوچ جو کہ صحیح ہے، ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں انٹینجیبل کا بائی پروڈکٹ جب یہ سوچیں گے یہاں ہوگا تو دکھائیں گے نا. ہیریٹیج از اے ورب، اٹس ناٹ اے ناؤن، اٹس اے ورب. بیسیکلی آپ سب کچھ یہاں پر ہے اور وہاں سے آپ پروڈیوس کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ ایک اور بھی ہے نا ہماری اس جنریشن کے ساتھ کہ چونکہ موبائل ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ کلچر جو ایبزارب ہو رہا ہے وہ وہاں کا ہو رہا ہے. بالکل ہم زندہ اس میں رہنے لگے ہیں اور بس ہوتے ہیں یہاں، ہوتے ہیں جہاں ہم ہوتے نہیں ہیں. ہاں سو مشکل ہے، لیکن ہاں لیکن ان کے کنزیومر بڑھتے جا رہے ہیں. وہ تو بڑھائیں گے تو تالی بجائیں گے، ہم نے جو چاہا تھا ہو گیا، برگر کھلا دیا ہمارے بچے کو انہوں نے. اینی ویز تو ہم بات کر رہے تھے تو بھائی وہ جو انٹینجیبل ہیریٹیج ہے اسی میں انڈیجنس نالج بھی آتی ہے. جیسے میوزک، ڈانسز، پوئٹری، فیسٹیو ایونٹس اور لینگویج، دیز آر آل انٹینجیبل ہیریٹیج. اسی میں انڈیجنس نالج بھی ہے جو پلس ریڈنگ نالج ہے. وہ بیسیکلی اٹس اے کوڈیفیکیشن آف کک آف دا پلس رادر دین ہارٹ بیٹ. وہ جو پلس یہاں سے گزر رہی ہے اس کے بیہیویئر کو میں اس کو گیج کر رہا ہوتا ہوں. تو آپ کو اس پلس سے کیا کیا پتہ چل جاتا ہے؟ ناٹ اونلی واٹ از ہیپننگ ان دا باڈی اور ایون دا نیچر آف دا پرسن. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا شائستہ. کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان اکارڈنگ ٹو دس ہپوکریٹس نالج، ہپوکریٹس ہمیورل پیتھولوجی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بقرات تھے انہوں نے کہا، انہوں نے بھی کنسالیڈیٹ کیا، انہوں نے خود نہیں ڈیزائن کیا، انہوں نے بھی اینشینٹ نالج ہندوز، چائنیز، میسوپوٹیمین، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سب کنسالیڈیٹ کر کے ایک طب یونانی کی بنیاد ڈالی. یونانی از گریک، کو عربک میڈیسنس بھی کہتے ہیں اسے. تو اس میں انسانوں کو 4 ڈویژن میں کیٹیگرائز کیا ہے: صفرا، بلغم، سودا خون. صفرا، بلغم، سودا خون. اب صفرا کیا ہے؟ اٹس اے کالرک. اب آپ کو میں ذرا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. 4 طرح کے انسان دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہیں. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں، بلکہ ان میں ایک ڈومیننٹ ایک ہمیور. اب اس میں صفرا جو ہے وہ کالرک ہے، بلغم فلیگمیٹک ہے، بلڈ اس اوپر ہے، اور نیچے ہے میلنکولک وچ از سودا. اب
اب آپ دیکھیں 100. اب آپ اس میں دیکھیں بڑا زبردست ڈسٹریبیوشن ہے اوپر جو یعنی پلس ریڈنگ آپ کو 4 ٹائپس کی ملیں گی. ہاں اور اسی وہ جو 4 کیٹیگریز ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیچر کیا ہے, پرسنالٹی کیا ہے, مزاج کیا ہے, باڈیلی کانسٹیٹیوشن کیا ہے. او مائی گاڈ, خطرناک. اچھا, جب باڈیلی کانسٹیٹیوشن پتہ چل جاتا ہے تو ان کے ہیبٹس کا پتہ چلتا ہے, ان کی کچھ بیماری, کیونکہ اگر جب میں نے پلس پکڑی تو اس کا اچھا سری لائن بتی لائن سری سلب بتی سلب مختلف اس کی جو مطلب یعنی آپ کو ان کا پاسٹ بھی پتہ چلے گا جو انہوں نے اپنے کر لیا باڈی کے ساتھ تھوڑا بہت چلتا ہے, اور جو فیوچر ہے وہ بھی, مطلب مزاج جب پتہ چلے گا تو ایزی ہو جائے گا ان کا علاج کرنا. پھر مختلف آرگنس کا پتہ چلتا ہے, پھر ہر بہت ساری اس کی جو سب کیٹیگریز ہیں اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے. اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہمیشہ صحیح ہاں جی اوکے. اچھا, تھوڑا بہت تو پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی نفس اچھی چل رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ صحیح چل رہی ہے تو, اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یقیناً تھوڑا بہت آپ کو سونے میں جانے میں پرابلمس ہوتی ہوں گی, تو وہ اوہ مائی گاڈ اس کے لیے بالکل ٹھیک. آپ یقیناً کچھ سپلیمنٹ وغیرہ بھی لے لیتی ہوں یا نہیں لیتی ہوں؟ تو جی میں لیتی ہوں سلیپ ہیلپ. تو وہ اگر آپ اپنی اور بھی چیزیں ہیں, خیر وہ میں بعد میں بھی بتا سکتا ہوں, مگر یہ کہ سب سے اچھا تو طریقہ یہ اچھی پلس چل رہی ہے ماشاء اللہ آپ کی, اور اس میں یہی ہے کہ آپ ذرا سا جو اسٹریس لیول ہے اس کو نیچے لے کے آئیں کسی طرح سے. اینگزائٹی, اچھا اربن علاقوں میں تو ہم سب اینگزائٹی کے شکار ہیں. میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں, بڑا سمپل. کیسے بتائیں بھائی؟ میں پچھلے کوئی 1.5 سال سے, لٹرلی 1.5 سال سے, آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ, اور مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, میں ہیلپ لے رہی ہوں تھراپسٹ سے, ٹھیک ہے, اور میں کنٹینیوسلی جا رہی ہوں بہت. میں نے اس دفعہ سوچا نہیں میں بالکل, لیکن مجھے فائدہ ہوا, ایسا نہیں ہے, مجھے خاصا فائدہ ہوا, لیکن اسٹل میں سونے میں مشکل ہوتی ہے, میں اینکشس ہو جاتی ہوں, مجھے کبھی کبھی پینک بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک نارمل سی آج کی دور میں بات ہے, سبھی لوگ کر رہے ہیں, سبھی لوگوں کو یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, میں ایک ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ جب میں نے یوگا وغیرہ کرنا سیکھا تو مجھے ایک چیز بہت زبردست لگی, اور میں نے اپنے مریضوں میں یوز کرتا ہوں. وائی ناٹ کہ ہر ایک کے لیے وہ فائدے مند. پلیز بتائیں. اس میں ایک ان کا ایک وہ ہے, اس کو کہتے ہیں بھستریکا. بھستریکا میں آپ یو بریتھ ان اور بریتھ آؤٹ بٹ فرام یور نوسٹرل, اور اس میں جب آپ ناک سے سانس لیتے ہیں اور سانس نکالتے ہیں تو نائٹرائٹ بنتا ہے, پھر نائٹرائٹ سے نائٹرک آکسائڈ بنتا ہے. امیزنگ فار یور نیورل نیٹ, آپ کا جو نیورونس کا نیٹ ورک ہے یا ریسیپٹرس ہیں ان کے لیے. میں آپ کو 1 2 3 کر کے دکھا دوں, بڑا سمپل ہے. آپ زمین پہ بھی نہ بیٹھیں, بالکل ہلکا سا یوں رکھیں, اور میں ابھی زور سے نہیں کر رہا ہوں, بہت ہلکے کر رہا ہوں, مگر دس از ہاؤ یو جسٹ بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ. تو اچھا, اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے امیزنگ, آپ دن میں صرف 50 بار بھی کر لیں, آپ دن میں 2 بار کر لیں. اتنی تیزی سے کریں جیسے آپ کریں؟ جو میں کر رہا ہوں تو میں تو دیکھیں یہ کر رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں 200 کے قریب کرتا ہوں, اور امیزنگ افیکٹ ہے. اس سے پہلے آپ ہلکی سی نیک یوگا کریں, ہلکا سا فیشل یوگا کریں, تاکہ آپ کے تمام مسلس ریلیکس ہو جائیں. آپ کی جو اربن علاقے ہیں نا, یہاں پہ انگزائٹی اٹس اے ڈیفالٹ. جی آج کا تحفہ. تو اس کو ذرا سا ریلیکس کرنے کے لیے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ جتنا ہو سکے آپ انکاؤنٹرز جو ہیں نا, جو انگزائٹی کو, اسٹریس لیول کو بڑھاتے ہیں, ان کو ذرا سا کٹ ڈاؤن کریں. جی تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج کا بچہ یہ والی ایجوکیشن لینا چاہے جو ہم حکمت جسے کہتے ہیں, اسے بہت کوئی انکریجمنٹ نہیں ملتی. اگر وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, اور یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کام آپ کیسے کر رہے ہیں. لوگ آرڈنری بھی کام کرتے ہیں, وہی پروفیشن, کچھ لوگ دیکھتے ہیں آپ بہت اوپر چلے گئے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ اس میں اپنا ہارٹ اینڈ سول کتنا ڈال رہے ہیں اور کتنی یونیکنیس اس کو کر رہے ہیں. ہاں, انفیکٹ یہ تو آپ ہم گوئنگ بیک ٹو دا سیم ٹاپک کہ وہ جو ایک سونامی آ رہی ہے وہ بہت سارے انڈیجنس پروفیشنس کو بھی ختم کرتی چلی جائے گی, مگر اب ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم جو پرانے پروفیشنس ہیں ان کو اپ گریڈ بھی کریں. ان کو, جیسے میں ہمیشہ اپنے چاہتا ہوں کہ میں جو ٹیکنالوجیز ہیں, آپ کی جو ایلوپیتھک مائنڈ سیٹ ہے وہ نہیں ختم ہو, اس کے ساتھ ہی ان چیزوں کو بھی ملایا جائے.
انٹیگریٹو میڈیسن, ٹھیک ہے, تاکہ آپ ایک طرح سے پوری باڈی کو. اچھا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کی خواتین میں, لڑکیوں میں پالیسسٹک اووریز بہت زیادہ ہیں اور بھی ہارمونل فلکچویشنز بہت زیادہ ہیں. آپ ابھی ہم نیند کی کمی کی بات کر رہے تھے, آپ کو پتہ ہے میلاٹونن ایک ہارمون ہے جس کی کمی کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں بھی آتی. تو ہارمونل ایشوز خواتین میں بہت زیادہ ہیں. اس کا کوئی علاج, کوئی ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں کھانے میں کوئی چیز بتا دیں ورنہ میڈیسنس. جی دیکھیے میں بھی یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ بہت سارے لوگ سوجن جیسے انفلیمیشن ہے, بہت سارے لوگ چل رہے ہیں آج کل, اسی میں پی سی اوس, اسی میں سسٹ اور فیبرائڈس وغیرہ یہ سب چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. میں اپنے والد کو کیوں نہ کوٹ کروں. ابا ہمارے ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی آپ جائیے بکری پال لیں. پھر وہ مریض کہتا تھا بھائی بکری کیوں پالیں, آپ بکری کو پالیے اور صبح سے شام بکری کو دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کھا رہی ہے. اب بکری جو کھا رہی ہے وہ آپ کو کھانا ہے, کتا بلی کا گوشت جو کھانا ہے وہ نہیں کھانا ہے. تو ابا ہمارے اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ گندم, اب میری اپنی پریکٹس میں بھی گندم چاول چینی بیکری, اب بیکری کو تو خیر گندم چاول چینی. اب گندم ہمارا ڈاکٹر صاحبہ انفیکٹ اچھا خاصا بڑا ہوتا تھا, اس کا اس کا جو پلانٹ ہوتا تھا. اب گندم کا پلانٹ اتنا چھوٹا رہ گیا ہے. کیا ہوا ہے 50 ایئرس کے اندر امیزنگ ریسرچ ہوئی ہے, آرٹیفیشل فرٹیلائزرس ہوئے ہیں گندم کے معاملے میں کافی. اسی طرح سے چاول ہے, ہم چاول کو ہمیشہ پالش چاول لیتے ہیں جس میں رائبوفلیون B6 B12 وغیرہ سارے تو اس کے پالش میں نکل گئے. اب ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم کھا رہے ہیں پھوک. اب اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ان کی غذائیت نہیں لیں گے, حالانکہ وہ سستے ہیں, میں آپ کو بتاؤں وہ سستے چاول ہے یا سستی وہ چیزیں ہیں, ہم خاص طور پہ انہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں, منہ کا مزہ معدے کی سزا, یہ بھی ابا کہتے ہیں. Oh my God. تو وہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہمیں آنی شروع ہو گئی ہیں. پروسیس آئل جو ہے وہ ہمارا ایک اچھا خاصا اس کا مسئلہ ہونا. کون سا آئل یوز کریں یہ بتائیں نا, اگر کوکنگ آئل اپنا چینج کرنا ہے ہم لوگوں کو تو کون سا آئل چینج؟ کوئی سا بھی ان پروسیس لے لیں, مگر جو بھی پروسیس آئل ہے وہ زیادہ. لیٹ می آسک, کوکونٹ آئل. کوکونٹ سے زیادہ میں تو سرسوں کا تیل, میں اپنے لیے تو میں سرسوں کے تیل میں پکواتا ہوں کیونکہ وہ میں نے دیکھا کہ زیادہ مجھے سوٹ کر گیا ہے. ٹرائیگلسرائڈس بہت بڑھ رہے ہیں آج کل لوگوں کے, تو اس کی میں نے زیادہ جو میں نے اپنی اس میں ریسرچ میں دیکھا, جن لوگوں کا میں نے پروسیس آئل کم کرایا ان کے ٹرائیگلسرائڈس نیچے آئے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جو شوگر کی جو ایک اور فارم ہے نا جسے ہم کارن شوگر کہہ رہے ہیں, یہ اکثر بہت ساری مشروبات یا ان میں بہت زیادہ, کیونکہ شوگر تو مہنگی ہے تو یہ کارن شوگر یوز کر لیتے ہیں, وہ اور ٹرائیگلسرائڈس کو وہ بڑھا رہی ہے اور دوسرے معاملات بھی کر رہی ہیں. تو جو ڈائبیٹک لوگ ہیں, ایک تو جینیٹکس اوبویسلی رول پلے کرتی ہے تو آپ کو اس کی وجہ سے بھی, ادروائز وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں, یا جن کے ماں باپ میں, جیسے میری امی کو ڈائبٹیز ہے لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں ہے, بٹ رسک پہ تو ہوں نا. نہیں ہے آپ, یہ بھی ایک بہت ہی نارم بن چکا ہے کہ چونکہ فیملی میں ہے تو آپ کو ہوگا, ایسا بالکل 10%. ہمارے تو بکس میں لکھا ہے نا کہ جینیٹکس میں سب سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بڑا ایک تو ہاں دیکھیں, ڈائبٹیز اگر ہوئی ہے تو بیسیکلی باڈی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ کی باڈی کو فیٹ, پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب ڈائبٹیز اگر ذیابطیس ہو گئی ہے تو باڈی یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی میں کاربوہائیڈریٹ نہیں لے سکتی, یہی کہہ رہی ہے نا باڈی. اب آپ کاربوہائیڈریٹ نہ لیں, مگر نہیں آپ کو, آپ کی بات نہیں کر رہا, میں کہوں گا کہ میرے جو پیشنٹس ہیں, نہیں ہمیں تو کھانا ہی روٹی, ہمیں تو کھانا ہی چاول ہے. آپ اپنے کاربس کو بند کریں, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کے گلائسیمک انڈیکس نیچے ہے. اب اس میں اچھے خاصے اور بھی گرین ہے, جو ہے 20 کے قریب گلائسیمک. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں, نہیں تو پاگل نہیں سمجھتے تو کم از کم ان کی سر کے اوپر سے گزر جاتی ہوگی کہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہے. ایکچولی سارا جھگڑا اس کا ہے, سارا جھگڑا اس کا ہے. اب گندم کا دیکھیں 90 کے قریب ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, گندم کو اگر آپ ایز اٹ از لیتی ہیں ایز اے فل گرین, اس کا تقریباً 35 کے قریب ہے, مگر 19 کے قریب ہے. مگر اگر آپ اس کو پیس لیتی ہیں, جتنا باریک کریں گی گلائسیمک انڈیکس بڑھتا رہے گا. تو ایک یہ بھی ہم تو دیکھیں فائن, ہر چیز فائن شوگر ہر چیز کے اندر وہ. تو اگر جیسا یہی اگر ہم غذاؤں سے, کیونکہ دیکھیں لبلبا یا پینکریاس جو ہے
یا ضروری نہیں کہ آپ کو رائٹ اوے اگر HbA1c اگر آپ کا اوپر آ گیا ہے تو رائٹ اوے آپ شوگر کی دوائیوں پہ نہ آئیں. پہلے آپ لائف اسٹائل چینج کریں. لائف اسٹائل ماڈیفکیشن پریشر کا بھی یہی ہے. تو اگر ہارمونل فلکچویشن ہے, کیونکہ انفرٹیلٹی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور ایسے ہم سارے فرینڈس بیٹھے ہوئے تھے تو اب ہم ہنستے بھی ہیں, مذاق بھی اڑاتے ہیں, کیونکہ جس طرح کی کمپلینس آج کی لڑکی کو ہو گئی ہیں, تو آئندہ آنے والے 15 سے 20 سالوں میں جن بچیوں کی جو ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور شادیاں ہونی ہیں ان کی, بہت مشکل ہوگا بچہ کنسیو کرنا. ہماری کتنی تو پروڈکٹس کے اندر ہارمونس ویسے ہی ہم لے رہے ہیں, آکسیٹوسن لے رہے ہیں, پتہ نہیں ہم میں if I started کہ تھوڑا سا آپ پلیز بتائیں آکسیٹوسن کا کن کن چیزوں میں ہوتا ہے, اور وہ غیر ضروری ہارمون ہے, یہ بھی لوگوں کو بتائیں. غیر ضروری کا مطلب ایک سرٹن وقت ہوتا ہے جب وہ ریلیز ہوتا ہے. جی تو آپ اگر دیکھیں نا کہ ہم کون سی ایسی کنٹری ہے کہ نکڑ پہ بچے کو ہم اصلی دودھ تک نہیں پلا سکتے. اگر پلا بھی رہے ہیں آدھا پانی اور آدھا دودھ, اس میں بھی اب آپ سوچیں کہ کیا. تو میرا یہاں تک خیال ہے آپ کیلشیم لینے کے لیے صحیح ہے, آپ اچھا اگر اپنے یہ جو تل ہے نا سفید تل, یہ کیلشیم کی بہت اچھی سورس ہے, 4 ٹائم ہائر دودھ سے. جتنا ایک گلاس دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس میں آپ اگر 2 چمچ سیسمی سیڈز بالکل صحیح لے لیں, لیکن ہم وہ چھوڑ چکے ہیں. پھر ہمارے یہاں اور بھی دوسری چیزیں ایسی آئی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو برڈس مرغیاں ہیں ان کو بھی خوب اینٹی بایوٹکس لگائے جا رہے ہیں, انجیکشن لگا کے بڑا کیا جاتا ہے, 8 ہفتے میں بڑا بہت ساری چیزیں ہیں. تو جتنا ہو سکے اگر جن لوگوں کو PCOS کا ہے, نہیں آپ کے پاس کیا کھیرا, ککڑی, مولی, شلجم, چقندر, گاجر, آپ کے پاس چولائی کا ساگ, بتوے کا ساگ, میتھی کا ساگ, سرسوں کا ساگ, آپ کے پاس 2-3 بینس ہیں, آپ کے پاس دالیں ہیں, آپ کے پاس بہت ساری. تم لوگ برگر کو چھوڑ کے کھاؤ گے, یہ پیزاز کو چھوڑ کے کھاؤ گے یہ؟ آئی تھنک ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ, میں یہ سوچ رہا تھا کہ آئی تھنک کہ مجھے اپنے زیادہ تر یہ ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ٹیسٹ بڈس جو ہے نا ان کے اوپر ریسٹرکشن لگانی چاہیے, نہ کہ پتہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کتنا اچھا کھانا ہے, کتنا زیادہ مزیدار کھانا ہے, اس چکر میں وہ بیچارہ جو باورچی ہے جو اسٹریٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, یا وہ خاتون جو کہ کمرے میں کچن کے اندر ہیں, ان کو بھی یہی شوق ہے کہ اس کو اور انہینس کریں, ٹیسٹ کو انہینس کریں. پتہ ہے اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے بہت زیادہ میری نظر میں تو, اور جو میں نے ریسرچ کی ہے کہ آپ کی جب آپ فوڈ ایڈیٹیوز, آپ فلیورز اور فریگرنس آرٹیفیشل, اگر آپ اس کی آپ کا برین کنفیوز ہوتا ہے. آپ کا جو ایک نیکسس ہے جو ڈائجسٹو, بیسیکلی آپ کی باڈی میں 3 برین ہے, ڈائجسٹو سسٹم پورا ایک اپنا نروس سسٹم رکھتا ہے, برین ہے اور آپ کا ہارٹ کا سسٹم. جو ایک نیکسس ہے نا آپ کے گٹ کے ساتھ آپ کی, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور اس سے بہت سارے بھی یہی ہارمونل مسائل شروع ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں. سمپل لائف اسٹائل کو جتنا سمپل رکھیں گے وہی زیادہ. اور ہمیں کتنے بجٹس ہوتے ہیں جو ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں, فلاں اوون لے لیں, فلاں مائکرو ویو لے لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, تو اس میں آپ کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فوڈ کو کیا کر دیتے ہیں. بالکل, بس ایک طرح سے الیکٹرک پلیٹس, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ کہ بس کیا ہم یعنی ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جب سوئی گیس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. جی ہاں, پھر برتن بھی چینج ہوئے, پھر چیزیں چینج ہو گئیں, تو اب وہ جو نان اسٹک پینز ہیں اور اس میں پکانے کا فیشن ہے, تو میں کبھی, مجھے خود کھانے کا بڑا شوق ہے, تو میں پکاتی نہیں ہوں, لیکن میں دیکھتی ضرور ہوں کہ کیسے پکا رہے ہیں. تو اس میں دیکھتی ہوں کہ میں کوئی بھی جو شیف ہے نا, جو بھی بنا رہا ہے ایکسپرٹ, وہ وہی والے پینز یوز کر رہا ہے. وہ کبھی نہیں بتا رہا کہ وہ جو نانی جو پتیلی استعمال کرتی تھیں, کیا کہتے تھے اس کو, تانبے کی. اور پتہ کیا, ایک میری دادی نہانے کے لیے نا, اپنے نہانے کے لیے وہ پانی گرم کرتی تھیں, تو وہ لوہے کی دیچ کی ہوتی تھی, وہ بھی اچھی. ہاں. تو میں اب سوچتی ہوں کہ یار ہم تانبا ختم کر دیا چیزیں, اور ویسے آئرن ڈیفیشنسی آپ کی خواتین میں اتنی زیادہ ہے, اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کمپرومائزڈ چیزوں کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. اور آج کی جنریشن, چھوٹے بچے, ہم کہتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے بیچارہ, وہ نہیں ہے, وہ بہت حد تک آپ کی وہ خوراک ہے جو اس کو مل رہی ہے ایکچولی, جس میں کہیں آئرن کا کوئی فریکشن بھی نہیں ہے. آئرن کے ساتھ وٹامن ڈی بھی, آئی تھنک کہ جو ہماری انسانوں کی اسپیشیز ہے اس میں بھی اوور آل وٹامن ڈی نیچے آیا ہے.
اور آپ نے بات کی تانبے کی، آپ نے ہمارے تو بچپن میں ہم نے دیکھا، اپنی امی کو بھی دیکھا کہ وہ قلعی والا آتا تھا گھر میں، قلعی بھی کرتا تھا. تو وہ جو قلعی ہے وہ آئی تھنک نکل، وہ اس کا بھی ایک بڑا اچھا ایک ایفیکٹ ہوتا تھا کہ پوری باڈی میں، اور تانبے میں پکنے والے برتن اکثر جوڑوں میں درد کم رہتا تھا اس زمانے کی خاتون جو ہوتی تھی. اچھا. تو یہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی کوئی امپیریکل ریسرچ نہیں ہوئی ہے، مگر اس اینیکڈوٹل نالج کہ آپ جب آپ جو نئے برتن آ رہے ہیں اس کے اندر جو خاص طور پہ جو کوڈنگ کی آپ نے بات کی ہے، جو اس سے تو اور بھی پرابلمس آ رہی ہیں کہ کیا کیمیکل مل رہا ہے. اور نئی جو ڈرنکس آپ لوگ پی رہے ہوتے ہیں، نئے ناموں سے جو ڈرنکس آ رہی ہیں، چونکہ ہم نے اپنی پرانی چیزیں چھوڑ دی ہیں، تو اس میں پتہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کیلشیم کی اور میگنیشیم کی ابزارپشن ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے بعد آپ لے رہے ہیں دوائیں، میگنیشیم بھی لے رہے ہیں، کیلشیم بھی پھانک رہے ہیں، لیکن آپ پھر وہ ڈرنکس بھی پی رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں نہ وہ ایبزارب ہو پاتا ہے. جب وہ ایبزارب نہیں ہوگا تو وائٹامن ڈی بھی نہیں بنے گا. بالکل صحیح. تو یہ ایک ایسی ویشیس سائیکل ہے جس کے لیے ہمیں اپنی باڈی اور اپنی ان چیزوں کو، جو پرانی چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے. مٹی کی دیچکیاں ختم ہو گئی جی ہاں، دیکھیں ہے نا. ہاں، اور جو مل بھی رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے، وہی کیمیکلس کی. اور میں ان کے پاس جو بناتے ہیں نا مٹی والے، ان کے پاس پہنچی تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں کوٹنگ جو اس نے کی ہوتی ہے کلر وغیرہ کی. میں نے کہا نہیں، مجھے ایسے نہیں چاہیے. پھر میں نے ایکسٹرا بنوائی کہ بھائی مجھے تم کچھ چیزیں سرو کرنے کے لیے، ہمارے تو فیشن ہو گیا نا پکانے کا، تو رہا نہیں ہے مٹی کی دیچکی میں. لیکن اب میں نے سوچا، میں بہت دفعہ سوچتی ہوں اور بولتی بھی ہوں مٹکا. اب آپ دیکھیں، میں تو ابھی تک پی رہا تھا ڈاکٹر صاحب، ابھی میں آسٹریلیا سے واپس آیا ہوں تو ذرا پانی کو دیکھا میں نے، یلو ہو رہا ہے، ورنہ تو میں پچھلے 4 سال سے نل کے پانی کو ذرا سا فلٹر کر کے ابال کے پی رہا تھا. اب صحیح، سب کچھ صحیح تھا، مگر اگر آپ ایک مٹکا رکھتے ہیں اور اس کے اندر آپ پھٹکری سے بھی آپ اس کو کر لیں یا اس کو ابال لیں، وہ پانی زیادہ طاقتور ہے بنسبت اگر آپ ڈی منرلائز پانی کو لیتے ہیں، جس کا ٹی ڈی ایس جو ہے صحیح ہے. وہ اگر پی ایچ کی بات کریں، بالکل جی ہاں. تو ہم سمجھ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں. میں بتاؤں کیا، میں کبھی کبھار سوچتا رہا ہوں کہ اگر ہمیں اچھا پانی مل جائے تو ایز اے فزیشین اور ڈاکٹرس وغیرہ کے تو دھندے ختم. یہ بھی ہے، کیونکہ پانی اگر اچھا مل گیا نا، جی خدا کے لیے اگر ہمیں پانی مل جائے اچھا، زبردست، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اتنا ہماری صحت اچھی آئی تھنک پرابلی. مجھے نا میری یوٹیوب فیملی سے آج پوچھنے دیں، مجھے خود بڑا دل چاہتا ہے کہ بھائی جو صحیح چیزیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں، وہ پرانی ہماری جو چیزیں تھیں وہ واپس آئیں. ہم کیوں اتنے متاثر ہو جاتے ہیں دوسروں سے کہ ان کی چیزیں لے لیتے ہیں. تو ایک ہمیں سیریز شروع کرنی چاہیے ایس ایل ڈیجیٹل پہ آپ کے ساتھ، اور اس میں نا کبھی ہم کسی ایک ٹاپک پہ بات، کبھی کسی دوسرے، وہ بہت تھوڑا ٹائم ہو لیکن کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہوں، آپ کے بجٹس جو ہیں وہ خاصے نیچے آ جائیں گے. ابھی جو مہینے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس حساب سے کچھ حد تک اس میں کمی آئے گی. تو ان ساری چیزوں کو سوچ کے ذرا مجھے جواب دیجیے گا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں. یہ بیسکلی تو ایک پبلک سروس ہوگی. بالکل، آئی تھنک زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، سمپلیفائڈ ہو جاتی ہے لائف. ہاں، واٹ ایلس. ہم چونکہ پروگرام ٹاکس دیٹ میٹر ختم ہونے والا ہے کیونکہ اس کا ٹائم اتنا ہی ہے. آخر میں آپ لوگوں کو 2-4 ایسی چیزیں جو اپنے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے حوالے سے بتانا آپ چاہیں. ایک تو یہ کہ میں شاید اس کا ذکر ضرور کروں گا کہ حکیم مرسلین ایک فاؤنڈیشن بھی، ایک ہمارے والد کو ہم نے دیکھا بچپن سے کہ وہ غریبوں کی یا جو بھی نیڈس تھیں کہ وہ ہمیشہ کرتے رہے. تو یہ بھی ایک، پھر ہمارے ایک سعودی بھائی ہیں، انہوں نے بڑی، وہ ہمارے روح رواں پیٹرن ان چیف ہیں اس فاؤنڈیشن کے. تو وہ اس کا بھی ایک ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ سعودی بھائی نے یتیم خانے ہیں یا بائکس دینا ہے یا مختلف لوگ. تو یہ بھی ایک طریقہ، ایک ذریعہ نکالا ہوا ہے صدقہ جاریہ ٹائپ کا، تاکہ اس میں بھی میں ہیلتھ کی طرف سے کچھ کام کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بھی لوگوں کی جس طرح سے بھی ہو مدد. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے لیے، آپ کو بتاؤں دنیا کا، میں تو اکثر یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ؟ اگر آپ کی زندگی بے انتہا سمپل ہو جاتی ہے، اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں ایک سمپلسٹی لے کے آئیں،
ایک تو سب سے پہلے یہ، پھر جب آپ سمپلسٹی لے کے آتے ہیں تو آپ سمپل کھانے بھی کھاتے ہیں. آپ اس میں وہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کھائیں وہ کھانے، سب کھانے کھائیں، مگر اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی دعوت میں جا رہے ہیں اور آپ بہت بھوکے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ کھا کے جائیں. میں نے ابا کو دیکھا ہمیشہ جب بھی کسی گھر کا کھانا، یہ دعوتیں نہیں ہوتی، بعض وقت عداوتیں ہو جاتی ہیں تو اس لیے وہ آپ میں تو یہی کرتا ہوں اکثر، کھا کے گھر کا کچھ سمپل کھانا کھا کے پھر آپ جائیں تاکہ آپ ہلا گلا مذاق وہ بھی آپ کر لیں وہ ساری چیزیں. اور میں دیکھ رہی تھی کنڈیشنر کے باوجود جو ہے وہ میرے بال اس طرح سے نہیں ہل رہے جس طرح سے آپ کے وہ اچھا بالوں کا بھی تعلق نیوٹریشن سے ہے، آپ کو تو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب. تو وہ نیوٹریشنس اگر آپ پورے لیں، بایوٹین وغیرہ، خیر وہ تو اور بھی، مگر اگر آپ نیوٹریشنس وغیرہ لے لیں تو بال بھی اسی طرح سے سب صحیح رہتے ہیں. آئی تھنک لب لباب یہی ہے کہ آپ سمپل زندگی پہ آئیں جتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں آئیں گے نا وہ اس ریس کے اندر اگر آپ کود گئے جہاں پہ یہ آپ کو پتہ ہے نا جو اپوزٹ ہے، اوہو پھر تو معاملہ بہت ہی اچھا خاصا مسائل کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ حکیم صاحب پروگرام میں آنے کا. بہت بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا، کیونکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو وہ ایک آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ بڑی ضرورت ہے کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں، لوگوں تک پہنچیں. اور میں اپنے بھی جو میرا HakimMursaleen.com چینل ہے وہاں سے بھی میں یہی کہتا رہتا ہوں. اچھا. اور MuqeemKhan.com سے بھی اسی طرح سے باتیں کہ کسی طرح سے ایک ہی ٹاپک ہمیشہ کسی کا شعر ہے، مجھے نہیں پتا کس کا ہے، کہ بس ایک ہی خواب ہے میرا، جلا دوں چراغ جہاں ہو اندھیرا. تو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بیہیورل ماڈیفیکیشن کی اتنی ضرورت ہے، رادر دین کہ آپ بڑے بڑے ہاسپٹلس بنائیں، یہ کریں. خدا کے لیے اگر ہم کسی طرح سے بیہیورل ماڈیفیکیشن کی طرف آئیں نا تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ایز اے کلیکٹیو نیشن کے اندر بہت اس کے فائدے ہیں. It was indeed a pleasure having you. So nice to Thank talk to you. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے اس دفعہ ضرور بتانا ہے آپ چاہتے ہیں ان ساری باتوں کو سننا کسی ایک ٹاپک پر تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو چاہیے ایسا پروگرام SL ڈیجیٹل پر، ضرور بتائیں.